یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے، ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے، میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے، اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو، 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے، اور وہ پھر غائب ہو گیا، اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا۔ یہ بڑی مستقل کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا، بات تو یہ ہے۔ یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے، اور بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے۔ راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا وغیرہ، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ، اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا، ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں، یہ نہیں ہے بات۔ اس کے بعد کتنے عرصے وہ کہاں رہے تھے سب کو پتا ہے؟ نہیں یہی نہیں، سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں۔ ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو، ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو، ہمیں اس کے ماننے کے اوپر۔ آپ میرے سامنے دیکھیں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں، اس کے قتل کے اندر ملوث ہے، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا۔ یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں۔ ہمارے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا، کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے، بس بات ہے۔ آپ بات سمجھیں، ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے نا، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب و شتم کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ تابعین کے بارے میں بھی یہ ہے، ہم اس سے اگر اوپر والی سٹیج میں جائیں تو اس کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تو سب کرنا ویسے ہی۔ یزید کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ آپ اس کو معصوم سمجھتے ہیں۔ نہیں پھر وہی بات میں کہتا ہوں، سیدنا حسین کا ہر قاتل ملعون ہے۔ اگر وہ شامل ہے تو مجھے اس آپ کی تحقیق میں وہ شامل نہیں ہے نا؟ میری تحقیق میں شامل ہے۔ معصوم ہونا الگ بات ہوتی ہے، معصوم تو نبی ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ یہ باتیں یہ بھی غلط ہے، پرانی باتیں، پرانی بات نہیں ہے یہ تو، اس پہ تو سنی کتابوں میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس موضوع کے اوپر تو بات وہ ہوگی سند کے ساتھ باحوالہ، یہ باتیں وہاں پہ ہوں تو پھر یعنی اگر آپ کو میڈیا اس چیز کی اجازت دے تو آپ علماء کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرا دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یزید سے کیا رسول اللہ کی زندگی میں دین مکمل ہے، یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ میں کہتا ہوں لیٹس سپوز، میں آپ کا بیانیہ مان لیتا ہوں، یزید ملعون ہے، یزید خبیث ہے، مان لیا، میں نے مان لیا، سمجھے؟ اسلام کے کسی رکن کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بڑا فرق پڑتا ہے، نہیں فرق پڑتا شام بھائی، بہت فرق پڑتا ہے۔ نہ پانچ نمازیں تین بنتی ہیں، نہ قرآن میں تحریف ہوتی ہے، نہ دین و شریعت میں تحریف ہوتی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ لوگ جنہوں نے ابھی جماعت اہل حدیث جوائن کیا ہے، ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی، وہ کہیں گے یار ہمارا صدر جمعیت اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے، یزید قاتل حسین ہے۔ نہیں، اس سے دین کے اندر کیا فرق آئے گا؟ دین سے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے بتائیں 5 نمازیں 3 ہو جائیں گی؟ نبی کہہ کے گیا ہے کہ میں 5 نمازیں 3 دین ہمارا رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا کہ یزید کے دور میں 5 نمازیں 3 ہونے کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی ہمارے بیچ اپنی شریعت اور اطرت کو چھوڑ کے گیا ہے، اگر ہم اس کی اطرت کی اس لحاظ سے خدمت کر دیں کہ ہم ان کی عزت کہیں، آج کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور میں اہل حدیث ہو کے مان رہا ہوں،